الحمدللہ رب العالمین کا اگلا خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ ہم حج کے دوران تکبیرات پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ خوبصورت ترین کلمات جو ہیں یہ اتنے خاص موقع پہ مکہ کے مقام پہ جو ہے حاجی حضرات پڑھتے ہیں، اور ہم یہاں پہ ایام تشریق میں اپنی نمازوں کے بعد یہ تکبیرات پڑھتے ہیں۔ اب یہ اتنے خوبصورت کلمات ہیں تو یہاں پہ تو للہ الحمد کہا گیا ہے، یہاں پہ الحمدللہ نہیں کہا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ تو ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ الحمدللہ جو ہے وہ زیادہ وسعت رکھتا ہے یا للہ الحمد کہنا زیادہ وسعت رکھتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ مکہ میں حاجی حضرات یہ الفاظ کیوں کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ کبھی یہی وادی جو ہے وہ کافروں سے بھری ہوئی تھی، کبھی یہی بیت اللہ جو ہے وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہاں پہ شرک تھا۔ لہٰذا اس شرک کی نفی کرنے کے لیے یہ وہ خاص جگہ جسے اللہ تعالیٰ اپنا گھر کہتے ہیں، اور جو نبی علیہ السلام کا شہر ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو جو ہے وہ اس انداز میں بیان کرنا کہ اب کسی قسم کا شرک جو ہے اس کی اس جگہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، توحید میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ کافروں کا عقیدہ کیا ہوتا تھا کہ تعریف تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے، مانتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کبھی فرشتوں کو ایڈ کر لیتے تھے، کبھی باقی معبودوں کو ایڈ کر لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں مگر ان کے ساتھ یہ سب بھی ہیں۔ اور جیسا کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کر دیتے ہیں، تو بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف بھی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ جگہ تھی جہاں حاجی حج کر رہے ہوتے ہیں، اہم رکن ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہر قسم کی نیگیٹو سوچ کو، ہر قسم کے شرک کا دروازہ جو ہے یہاں پہ بند کیا گیا ہے کہ نہیں، تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی اور مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شریک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا یہ اس جگہ کی ڈیمانڈ تھی یا اس وقت کے ذکر کی ڈیمانڈ تھی کہ وہاں پہ ہر طرح کے شرک کی نفی کے لیے للہ الحمد کہا جائے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو فرماتے ہیں الحمدللہ، تو بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کسی عقیدے، کسی سوچ، کسی شرک کی نفی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ تو جذبات کی بات ہو رہی ہے، کیفیات کی بات ہو رہی ہے۔ تو کوئی کہ الحمدللہ جو ہے وہ میری فطرت کا تقاضا ہے، میرے اندر کی آواز ہے۔ حقیقت ہی یہی ہے کہ تعریفیں جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتی ہیں، لہٰذا یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں کہ تعریف سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو جچتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر ثابت یہ ہوا کہ الحمدللہ جو ہے وہ للہ الحمد کی بنسبت زیادہ وسعت رکھتا ہے، اور جو زیادہ وسعت رکھتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اپنے کلام کی ابتدا کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کے بعد الحمدللہ کا اگلا خوبصورت نقطہ وہ یہ کہ الحمد کے ساتھ جو ہے وہ لفظ اللہ کو لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری صفات ہیں، 99 اسماء حسنہ بھی ہیں، کسی اور صفت کو یہاں پہ کیوں نہیں لایا گیا؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ ایک جذبے کی بات ہو رہی ہے، ایک کیفیت کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کی بات ہو رہی ہے، تو اگر یہاں پہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی بھی نام لایا جاتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ ہم صرف اس صفت کی تعریف کر رہے ہیں، تو باقی تمام صفات جو ہیں وہ اگنور ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر ہم کہتے ہیں الحمدللہ للرزاق کہ وہ ذات اس کی تعریف کہ جو ہمیں رزق دیتا ہے، تو رزق کے علاوہ بھی تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے تعریف کرنا جو ہے وہ گویا کہ باقی تمام صفات کو جو ہے وہ اگنور کر دیتا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کے بارے میں جو کہ اکثر کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں وہ اس لفظ اللہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس سے بجائے یہ کہ ہم ون بائی ون کر کے اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت کا نام لیتے، ہمیں جب لفظ اللہ کو لایا ہے، للہ لایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بیک وقت اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ بیک وقت ایک ہی لمحے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ہر اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنی طرح سے، کتنی جہتوں سے، ہزاروں انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہی جو ہے لفظ اللہ جو ہے اس تعریف کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے کہ ہم بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کسی خاص صفت کو یہاں پہ ذکر کرنے کے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ذات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات آ جاتی ہیں۔